الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله وله الأسماء الحسنى. ما شاء الله. والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ما شاء ما الله. شاء الله ما شاء الله. وعلى وصيه ووزيره المرتضى سبحان سبحان اللہ اللہ جی سبحان اللہ. وعلى سبطيه المجتبى وسيد الشهداء سبحان اللہ سبحان اللہ. وعلى بنته سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ورحمة الله على محبيه الأتقياء. سبحان اللہ جی. ولعنة الله على أعدائه الجبناء. أما بعد فقد قال سيد الأنبياء ما رزيت حتى رزيت فاطمة الزهراء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. سامعین مکرم، ما شاء اللہ. ما شاء اللہ جی. قارئین مجلس، ہم مسلسل ایام فاطمیہ کے عنوان سے ذکر جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے ہیں. ما شاء اللہ. واہ ما شاء اللہ جی. جس طرح ماہ محرم الحرام میں جو بھی خطیب، جو بھی مبلغ، جو عالم یا ذاکر جب بھی زیب منبر ہوتا ہے تو محرم الحرام کے ایام ذکر حسین کو اپنا موضوع سخن قرار دیتا ہے. ما شاء اللہ. ما شاء اللہ. اسی طرح ایام فاطمیہ کا یہ خاصہ ہے کہ ان ایام میں جو بھی زیب منبر ہوتا ہے، چاہے وہ ایک خطیب کی حیثیت سے ہو، یہ عالم دین کی حیثیت سے ہو، واہ واہ. چاہے وہ مبلغ کی حیثیت سے ہو، یا وہ ذاکر کی حیثیت سے ہو، واہ واہ. چاہے وہ شعر پڑھنے کے لیے منبر پہ آئے یا منقبت پڑھنے کے لیے آئے، جس عنوان سے جو بھی منبر پہ آتا ہے وہ ذکر سیدہ کو اپنا عنوان سخن قرار دیتا ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ جی. اور ایام فاطمیہ میں ہر بندہ اپنی استطاعت، اپنی معرفت کے مطابق ذکر سیدہ اور فضائل و مناقب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. ما شاء اللہ. کیوں ایسا نہ کیا جائے؟ ان ایام میں جناب سیدہ کا ذکر کیوں نہ کیا جائے؟ اس لیے کہ یہ سیدہ کونین، یہ مخدوم کونین وہ ہستی ہیں کہ جن کے فضائل کو تاریخ لکھنے والے کسی مورخ نے ذکر نہیں کیا. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. یہ وہ مادر حسن و حسین ہیں کہ جن کے فضائل کو کتاب تعریف کرنے والے کسی مؤلف نے ذکر نہیں کیے. بی بی کے وہ فضائل ہیں کہ جس کو کسی خطیب نے اپنے خطاب کے ذریعے بیان نہیں کیے، بلکہ یہ وہ فضائل اور مناقب ہیں کہ ان فضائل و مناقب کو اس زبان نے ذکر کیے ہیں جس زبان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو وہ زبان ان فضائل کو بیان کرتی ہے جو وحی کا مصداق ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جب ہم قبلہ اسی لسان رسالت سے فضائل جناب سیدہ کو سنتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لسان رسالت جنبش کرتی ہے تو یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہے الفاطمہ تو بضعۃ منی. یہ میری بیٹی فاطمہ میرا حصہ ہے. یہی لسان رسالت ہے
کہ جب وحی کے ذریعے جنبش کرتی ہے تو یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہے الفاطمہ تو ام ابیہا، کہ میری بیٹی فاطمہ ام ابیہا ہے۔ یہی لسان رسالت و نبوت ہے کہ جب وحی کے ذریعے جنبش کرتی ہے تو یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہے الفاطمہ تو نور عینی، میری بیٹی فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے، وہی ثمرۃ فؤادی، میرے فؤاد کا ثمر ہے، وہی بہجۃ قلبی، میری بیٹی فاطمہ میرے دل کی ٹھنڈک ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدہ کی ذات پہ بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ۔ یہ لسان رسالت ہے جو کبھی یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہے الفاطمہ تو بضعۃ الرسول بضعۃ منی، کبھی یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہے الفاطمہ تو ام ابیہا، وہی روحی بین جنبی، وہی نور عینی، وہی بہجۃ قلبی، وہی ثمرۃ فؤادی۔ اور یہ لسان رسالت ہے جو عظمت سیدہ کو بیان کرتے ہوئے کیا کہتی ہے یا ابنت فاطمہ من صلی علیک غفر اللہ داخل والحقہ بی حیث کنت من الجنہ۔ اے میری بیٹی فاطمہ، اللہ نے آپ کو کتنا بلند مقام عطا کیا ہے کہ کائنات کا کوئی فرد آپ کی ذات پہ ایک بار درود بھیجے اللہ اس کے گناہ بھی معاف کرتے ہیں، جنت میں میرے ساتھ مقام بھی عطا کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، عظمت جناب سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد واہ 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 واہ۔ من صلی علیہ، جو تیری ذات پہ درود بھیجے۔ واہ واہ، اور یہ ذکر فضائل کا سلسلہ یہاں تک نہیں رکا، یہی لسان رسولت و نبوت جنبش کرتی رہی اور فضائل بیان ہوتے رہے۔ سبحان اللہ۔ رسول کی زبان جنبش کرتی رہی، فضائل سیدہ بیان ہوتے رہے۔ ہم یہ سنتے ہیں کہ اسی لسان رسالت سے یہ کلمات نکلے، آج بھی ہمارے کانوں تک پہنچتے ہیں۔ رسول فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں الفاطمہ سیدہ نساء المومنین، میری بیٹی فاطمہ مومنین کی خواتین کی سیدہ و سردار ہیں۔ یہی رسول فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں الفاطمہ سیدہ نساء هذه الامہ، میری بیٹی فاطمہ اس امت کی خواتین کی سیدہ و سردار ہیں۔ یہی رسول فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں الفاطمہ سیدہ نساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ اہل جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ اور ایک کلی طور پر ارشاد فرمایا ابنت فاطمہ ہی سیدہ نساء العالمین، فقط اتنا مقام نہیں کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہو یا مومنین کی عورتوں کی سردار ہو، ارشاد فرمایا ابنت فاطمہ سیدہ نساء العالمین، میری بیٹی فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ واہ 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 واہ، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، واہ واہ واہ، زہرا سلام اللہ علیہ پہ باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ابنت واہ 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 واہ، سیدہ نساء العالمین، سبحان سرنی من سرہا وآدانی من آداہا، جس نے میری بیٹی کو خوش کیا اس نے مجھے خوشی پہنچائی، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ ما رضیت حتی راضیت الفاطمہ، جب تک میری بیٹی فاطمہ راضی نہ ہو جائے میں مصطفیٰ راضی نہیں ہوں گا۔ یہ لسان رسالت ہے، وہی سے جنبش کی۔ ارشاد فرمایا یا ابنت فاطمہ ان اللہ یرضی لرضاک ویغضب بغضبک، اے میری بیٹی فاطمہ اپنے مقام کو دیکھ، اللہ کہہ رہا ہے میں تب تک کسی سے راضی نہیں ہوں گا جب تک تو راضی نہ ہو جائے، میں اس سے غضبناک رہوں گا، جیسے تو غضبناک ہوگی فضائل کی منزلت بڑھی، مقام بڑھا۔ اور ارشاد فرمایا رسول خدا نے ارشاد فرمایا الا ان فاطمہ، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، یاد رکھنا، متوجہ ہو جاؤ، خبردار رہنا، ان فاطمہ یہ جو میری بیٹی فاطمہ ہے بیتھا بیٹی، اس کا گھر میرا گھر ہے، بابا بابی، اس کا دروازہ میرا دروازہ ہے۔ فمن ہاتھا کہا جس نے اس کی بے حرمتی کی، فمن ہاتھا کا حجاب اللہ، اس نے اللہ کے حجاب کی بے حرمتی کی۔ واہ 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 واہ، حیدری، یا علی، یا علی، واہ 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 واہ، صلوات۔ اللہم صلی علی
زندہ و سلامت ہیں. واہ واہ الا ان فاطمہ بیتھا بیتی. توجہ کیجیے گا، ایک نتیجے تک آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الا ان فاطمہ بیتھا بیتی. میری بیٹی کا مقام و منظر دیکھو. میری بیٹی فاطمہ بیتھا بیتی، اس کا گھر میرا گھر ہے. واہ واہ واہ. بابھا بابی، اس کے گھر کا دروازہ مصطفیٰ کا دروازہ ہے. فمن حتکا بیتہا فقد حتکا حجاب اللہ. بس جس نے بھی گستاخی کرتے ہوئے میری بیٹی کے گھر کے دروازے کی بے حرمتی کی، بس اس نے حجاب اللہ کی بے حرمتی کی. بس اس مرحلے پہ آپ کی بھرپور توجہ چاہیے. ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں، جتنی طاقت کے ساتھ میں اپنی عقیدت کا اظہار کروں اتنی طاقت کے ساتھ آپ نے سماعت کرنا ہے. رسول خدا نے ایک فیصلہ سنا دیا، ایک مسئلہ حل کر دیا، بتا دیا فاطمہ کا گھر فقط فاطمہ کا گھر نہیں بلکہ میرا گھر ہے، اور اس کی حرمت حجاب اللہ کی حرمت ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جو شخص حجاب اللہ کی بے حرمتی کرے وہ راضی اللہ نہیں، لعنت اللہ بن جاتا ہے. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ رسول خدا نے ایک مسئلہ حل کر دیا. آج کا مسئلہ ہے، ہم پریشان و حیران ہیں، کس کو راضی اللہ کہیں، کس کو لعنت اللہ کہیں، کس کو راضی اللہ کہیں، کس کو لعنت اللہ کہیں. تو رسول نے ایک معیار بتا دیا کہ آپ پریشان نہ ہونا، نہ مفتی کے پاس جانا. اگر جاننا چاہتے ہو راضی اللہ کون ہے، لعنت اللہ کون ہے، ادھر ادھر نہ بھٹکو، در بطول پہ آ کر دیکھو. جو آ کر جھک جائے راضی اللہ ورنہ لعنت اللہ. واہ واہ واہ. نعرہ حیدری. واہ واہ واہ. سیدہ طاہرہ پہ بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. واہ واہ واہ. واہ واہ. کیا یہ مسئلہ جو آج پیدا ہوا ہے واہ واہ. کہ کس کو راضی اللہ کہیں، کس کو لعنت اللہ کہیں، اس مسئلے کا حل پہلے سے بتا دیا گیا ہے. یہ الگ بات ہے کسی نے بغض میں اس مسئلے کا جواب نہ جانا اور کسی نے اپنی جہالت کی وجہ سے اس جواب کو نہ جانا. واہ 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 واہ. ورنہ رسول نے بتا دیا کہ راضی اللہ کا معیار بھی در بطول ہے واہ واہ. اور لعنت اللہ کا معیار بھی در بطول ہے. اگلا جملہ مجھے کہنے دیجئے. کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ جو راضی اللہ تعالی عنہ ہے یہ نتیجہ ہے تولا کا. واہ 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 واہ. یہ جو راضی اللہ تعالی عنہ ہے یہ نتیجہ ہے تولا کا، اور یہ جو لعنت اللہ علیہ ہے یہ نتیجہ ہے تبرہ کا. تو مجھے کہنے دیجئے کہ عقیدہ تولا بھی ہمیں فاطمہ کے در سے ملتا ہے، عقیدہ تبرہ بھی فاطمہ کے در سے ملتا ہے. واہ 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 واہ. نعرہ حیدری. واہ 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 واہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عجل فقط رضا و لعنت کا معیار نہیں واہ واہ. بلکہ تبرہ و تولا کا عقیدہ بھی ہمیں در بطول سے ملتا ہے. واہ واہ واہ. تو قبلہ جتنے بھی فضائل و مناقب سیدہ ہیں یہ لسان رسالت سے جاری ہوئے. واہ واہ. اور جہاں ختمی مرتبہ رسالت مآب سید الانبیاء نے اپنی اس عظیم بیٹی کی عظمتوں کو اپنی زبان مبارک سے بیان کیا ہے. اگر حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو اسی لسان رسالت نے اپنی بیٹی پہ آنے والے مصائب کا تذکرہ بھی کیا. بہار الانوار میں متعدد روایات موجود ہیں جس میں سرور کائنات نے اپنی بیٹی پہ آنے والے مصائب کا تذکرہ کیا ہے. ارشاد فرمایا لما رأیتها ذکرت ما یصنع بها بعدی. رسول خدا فرماتے ہیں جب بھی میں اپنی بیٹی فاطمہ کے چہرے کی طرف نظر کرتا ہوں ذکرت ما یصنع بها بعدی، تو مجھے وہ تمام مناظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ سید الانبیاء ہیں،
آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ نے ان انسانوں کو، مسلمانوں کو دین کا درس دیا ہے، اخلاق کا درس دیا ہے، انسانیت کا درس دیا ہے، حقوق کی تعلیم دی ہے، آپ نے ان کو تہذیب سکھائی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ایک شخص آپ کا کلمہ گو ہو، آپ کے دین کو مانتا ہو، آپ کی نبوت پہ اعتقاد رکھتا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے آپ کا پیروکار ہو، آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد پہ ظلم و ستم کرے؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، سنو تو صحیح، لما رأیتها ذکرت ما یصنع بها بعدی، جب بھی میں اپنی بیٹی فاطمہ کے چہرے پہ نظر کرتا ہوں مجھے وہ تمام مناظر یاد آ جاتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، کأنی ارا قد دخل الظل فی بیتها، میں اپنی دیکھ رہا ہوں، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے جانے کے بعد میری امت کے شریر لوگ وہ میری بیٹی کے گھر کے دروازے پہ ذلت اور رسوائی کو داخل کر دیں گے۔ وَسِبَ حَقُّهَا، اس کے حق کو غصب کیا جائے گا، مُنِعَ عِرْسُهَا، اس کو وراثت سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو میرے دوست عدم جوڑے، میں نے عرض کیا رسول اللہ بس اتنا ہوگا نا کہ دروازے پہ ذلت کو داخل کیا جائے گا، اس کے حق کو غصب کیا جائے گا، اس کو وراثت سے محروم کر دیا جائے گا۔ یا رسول اللہ بس اتنا ہوگا؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، آگے سن، وَقُسِرَ جَنبُهَا، میری بیٹی کے پہلو کو زخمی کیا جائے گا، اس کے تب جلیلها، میری بیٹی کے بچے کو شہید کر دیا جائے گا۔ وَهِيَ تُنَادِي وَا مُحَمَّدًا، میری بیٹی ندا دیتی رہے گی، فلا تلا فلا یلادا، کوئی ندا کو لبیک کہنے والا نہیں ہوگا۔ وَهِيَ تَسْتَغِیثُ فلا تُغَاث، میری بیٹی استغاثہ بلند کرتی رہے گی، کوئی استغاثہ فریاد میں لبیک کہنے والا نہ ہوگا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ قد صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیٹی کے گھر کے دروازے پہ آ گئے، اور جب ظلم و ستم کیا گیا، اور جب دروازہ جلایا گیا تو ایک آواز آ رہی تھی، وَيَا بَتَا هَكَذَا يَفْعَلُونَ بِحَبِيبَتِكَ، یا رسول اللہ آپ کو بلا رہی تھی، اے بابا دیکھ تیرے جانے کے بعد وہ تیری امت میرے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، عزادارو، میں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک اور ندا بھی سنی، آپ نے کہا نا وَهِيَ تَسْتَغِیثُ فَلَا تُغَاث، یہ استغاثہ کرتی رہے گی، کوئی نہیں آئے گا۔ یا رسول اللہ استغاثہ ہم نے بھی سنا، ایک آواز آ رہی تھی، یا فضا اسندینی وخذینی قد قتلوا ما فی احشائی، آپ کی بیٹی کہہ رہی تھی، اے فضا مجھے سہارا دو، ان ظالموں نے میرا موسم۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، عزادارو، رسول خدا نے اپنی زندگی میں بتا دیا کہ میری بیٹی کے اوپر کون کون سے مصائب آئیں گے، خود بتا دیا میری بیٹی کے دروازے کی بے حرمتی کی جائے گی، حرمت کو پامال کیا جائے گا، حق کو غصب کیا جائے گا، وراثت سے محروم کیا جائے گا، پہلو کو زخمی کر دیا جائے گا، میری بیٹی کے بچے کو سیک کیا جائے گا۔ عزادارو تاریخ بتاتی ہے وفات رسول کے بعد سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے دونوں بچوں حسن و حسین کا ہاتھ پکڑ کے اپنے بابا کی قبر میں جاتی تھی اور گریہ کیا کرتی تھی۔ اے ارباب عزا پوچھئے تو صحیح آخر کیا وجہ ہے؟ زہرا اپنے بابا کی قبر میں جو جاتی تھی کیا کہتی تھی؟ اپنے بابا سے کیا باتیں کرتی تھی؟ عزاداروں میرا ذہن یہ مانتا ہے میری آقا ذاتی اپنے بابا کی قبر پہ جا کر کہتی ہوگی، یا بتا قد صدقتا، اے میرے بابا تو نے سچ کہا، بابا تو نے کہا تھا نا کہ وہ سے باہر کہا اس کا حق غصب کیا جائے گا، تو کہا ہوگا بابا میں دربار میں حق لینے گئی، وہ بابا وہ میرے گواہوں کو جھٹلایا گیا، اے بابا سند کے ٹکڑے کر دیے گئے، لقد صدقتا یا بتا، اے بابا تو نے جو کہا وہ سچ کہا، بابا تو نے اتنا نہ بتایا، زہرا تجھے چبا چبا بھی مارے۔ اجرکم علی اللہ، عزادارو، بی بی اپنے بابا کی قبر پہ کہتی ہوں گی، یا بتا قد صدقتا، اے
ثابت ہوا بابا تو نے کہا نا کہ میرے گھر کے دروازے کی حرمت کو پامال کر دیا جائے گا بابا تو نے فقط اتنا بتایا کہ دروازے کی پامالی ہوگی بابا اتنا تو نہ بتایا نا کہ تیرا دیوار کے درمیان میری بیٹی زہرا پس جائے گی بابا تو نے یہ نہ بتایا دروازے میں لگی گرم اور میرے سینے کے ساتھ کیا ظلم کرے گی بابا میں تجھے بتانے آئی ہوں اس میخ نے میرا سانس لینا دشوار سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون